حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا۔ وہاں کے لوگ شیر کا شکار کرنے کے لیے گڑھا کھودا کرتے تھے اور مختلف تدبیروں سے شیر کو اس گڑھے میں گرا کر اس کا شکار کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایسا ہی ایک گڑھا کھودا اور شیر کو اس میں گرا لیا۔ آس پاس کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے گڑھے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اتنی دھکم پیل ہوئی کہ ایک آدمی اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گڑھے میں گرنے لگا۔ گرتے گرتے اس نے سنبھلنے کے لیے ایک پاس کھڑے ہوئے آدمی کا ہاتھ پکڑا۔ اس سے دوسرے آدمی کے بھی پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھی گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کے لیے ایک تیسرے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور تیسرے نے چوتھے کا، یہاں تک کہ چاروں گڑھے میں آ رہے۔ شیر ابھی زندہ تھا۔ اس نے چاروں کو اتنا زخمی کیا کہ وہیں ان کی موت واقع ہو گئی۔ مرنے والوں کے رشتہ داروں میں جھگڑا شروع ہوا کہ ان کا خون بہا کون دے۔ گفتگو میں تیزی آ گئی، یہاں تک کہ تلواریں تک نکل آئیں اور خون ریزی ہوتے ہوتے بچی۔ حضرت علی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ان چاروں کی دید خون بہا گڑھا کھودنے والے پر ہے، لیکن اس ترتیب سے کہ پہلے کو چوتھائی دید، دوسرے کو تہائی دید، تیسرے کو آدھی دید اور چوتھے کو پوری دید ملے گی۔ بعد میں یہ قصہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اس کی تصویب فرمائی۔ علامہ قرطبی تحریر فرماتے ہیں کہ اس فیصلے کی وجہ یہ ہے کہ چاروں خطائے قتل ہوئے تھے اور گڑھا کھودنے والا ان کی دید کا ذمہ دار تھا، لیکن پہلا شخص مقتول ہونے کے ساتھ ساتھ تین آدمیوں کو کھینچنے کی وجہ سے ان کا قاتل بھی تھا۔ لہٰذا جو دید اس کو ملتی اس کے تین حصے مقتول پر تقسیم ہو کر اس کے لیے صرف چوتھائی حصہ بچا۔ اس طرح دوسرا شخص دو آدمیوں کا قاتل ہے، اس لیے اس کی دید کے دو تہائی حصے اس کے دو مقتولوں کو اور ایک حصہ خود اس کو ملے گا۔ تیسرا شخص ایک آدمی کا قاتل تھا، اس لیے آدھی دید اس کے مقتول کی اور آدھی دید خود اس کی ہوگی، اور چوتھے نے کسی کو نہیں کھینچا، اس لیے اسے پوری دید ملے گی۔